أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات۔ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 6 ہے، بڑی اہم آیت ہے اور اس کے اندر بہت سے اہم مضامین ہیں۔ خاص طور پہ طہارت جو ہم روزانہ وضو کرتے ہیں، اس وضو کا اللہ رب العزت نے حکم ان آیات میں دیا ہے۔ دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے حدث اصغر، ایک ہوتی ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب ہے چھوٹی حدث، ٹھیک ہے، اور حدث اکبر کا مطلب ہے بڑی حدث، ٹھیک ہے۔ چھوٹی حدث آتی ہے قضاء حاجت سے، ٹھیک ہے، ری خارج ہو جانے سے یا سو جانے سے۔ عام طور پہ چھوٹی حدث، خون نکل گیا، گندگی خارج ہو گئی، تو حدث اصغر اس صورت میں لاگو ہوتی ہے۔ تو اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی ہوتی ہے، جیسے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ حیض و نفاس آ جاتا ہے، تو ان سے جو پاکی ہوتی ہے وہ حدث اکبر کہلاتی ہے۔ یہ جو حدث ہوتی ہے یہ حدث اکبر کہلاتی ہے۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو۔ جب انسان کو چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے یعنی حدث اصغر ہوتا ہے تو اس کی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وضو۔ اور جب انسان کو حدث اکبر ہوتا ہے یعنی بڑی ناپاکی ہوتی ہے تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ وضو نہیں ہے، اس سے پاک ہونے کا طریقہ غسل ہے، غسل کیا جائے گا۔ اور جب انسان ایک منٹ رکیے، تو یہ بات چل رہی تھی حدث اصغر اور حدث اکبر کی۔ غسل ہوتا ہے حدث اکبر کے لیے اور تیمم ہوتا ہے ان دونوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس پوری آیت کے اندر یہ بات ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا، تو کیا کرو، کیا دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، مرافق کہتے ہیں کوہنیاں، اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھونے کی ایک چیز، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھونے کی دوسری چیز، اور وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ دھونے کی 3 چیزیں ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، ان میں سے 3 چیزیں دھونے کی ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں دھو اپنے ٹخنوں تک۔ درمیان میں اتنا سا حصہ رہ گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، یعنی اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ تو یہ 4 فرائض غسل کے، معذرت 4 فرائض وضو کے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ، اور درمیان میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدث اصغر سے پاکی کا بیان ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی تمہیں حدث اکبر لاحق ہو، جنابت حدث اکبر۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو۔ اس کو میں مزید وضاحت کے ساتھ میرے خیال میں نہیں بتا سکتا، اس سے زیادہ، یعنی حدث اکبر اور حدث اکبر کا مطلب بڑی جنابت سے مراد یہ ہے کہ غسل واجب ہو جائے یا پھر حیض و نفاس ہو جائے۔ تو فطہروا، تو پاکی حاصل کرو۔ اس پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ غسل کے ذریعے سے خوب اچھے طریقے سے پاک کرو، خوب اچھے طریقے سے خود کو پاک کرو۔ فطہروا، تو خوب اچھے طریقے سے غسل کے ذریعے سے خود کو پاک کرو۔
وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اب دوسری بات، یہ وضو اور غسل کی بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، اور یا پھر تم سفر پہ ہو، اور تمہیں فلم تجدوا ماء، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، ٹھیک، شہر میں ہے اور پانی نہیں ہے، اس صورت میں تیمم نہیں کر سکتا، ٹھیک، مریض ہے تو وہ کہیں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، غائط کہتے ہیں نیچے کی زمین کو، پہلے زمانے میں ایسا ایک علاقہ ہوتا تھا اور علاقے کے ساتھ کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ کچرا ڈالنے کی جگہ تھوڑی سی کھود کر بنائی جاتی تھی، نیچلی بنائی جاتی تھی، کہ وہاں پہ کچرا ڈال دیا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی، وہ کچرا سارا ختم ہو جاتا تھا، پھر دوسری جگہ اس کے ساتھ کی بنا لی جاتی تھی، تو اس طریقے سے تو یہیں پر لوگ قضاء حاجت کے لیے آیا کرتے تھے، پہلے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، یہیں پر لوگ قضاء حاجت کے لیے آتے تھے۔ تو او جاء احد منکم، آج بھی کچھ دیہات ایسے ہیں جہاں بیت الخلاء نہیں ہے، ورنہ عام طور پر دیہاتوں میں بھی آج کل بیت الخلاء بن چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی مکان بڑھ رہے ہیں اور ایسے ایسے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے لیے بڑی مصیبت تھی گاؤں جانے میں، کہ گاؤں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، سارے جو ہے وہ گاؤں والے بقائے جاتے تھے، اس کو بقائے کہتے تھے ہماری زبان میں، کہ وہاں باہر جاتے تھے اور وہیں پر جا کے قضاء حاجت سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور پھر مسجدوں میں بننا شروع ہوئے، پھر گھروں میں بننا شروع ہو گیا، تو اس طریقے سے یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا۔ تو او جاء احد منکم من الغائط، غائط کہتے ہیں نچلی زمین کو، مطلب یہ یا تم میں سے کوئی بھی بیت الخلاء سے ہو کر ہے، اس کا معنی ہم یہ کر لیں گے۔ او لامستم النساء، یا پھر وہ لامستم النساء، عورتوں کو چھو لے، یعنی صحبت کر لے۔ لمس سے مراد، لمس کہتے ہیں ٹچ کرنا۔ قرآن مجید اتنی بلیغ کتاب ہے کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کے لیے کنایا استعمال کیا، یعنی کنایا کا مطلب ہے کہ ایک اشارہ دیا ہے، صریح الفاظ میں نہیں کہا کہ کوئی بیوی سے صحبت کرے، صریح الفاظ میں نہیں کہا، اس کی اپنی تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہم کو جانا نہیں ہے۔ اولا مستم النساء، بیوی کو صحبت کیا، ٹھیک ہے، فلم تجدوا ماء، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پہلا پوائنٹ یہ ہے، مریض ہے، نمبر 2 سفر میں ہے اور پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا بیت الخلاء سے آیا ہے اور پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہیں، دو باتیں ہوئی، مریض اور سفر، ٹھیک ہے، مریض اور سفر۔ اب عوارضات کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کو حدث اصغر ہو گئی، یہ حدث اصغر ہو گئی۔ اولا مستم النساء سے مراد حدث اکبر ہو گئی، سمجھ رہے جی؟ دو باتیں یہ ہیں اور دو باتیں یہ ہیں، تھوڑا سا مجھے کاٹنا پڑے گا اس کو، کٹنگ زیادہ ہو گئی۔ چلیے جی، یہ بات ہوگی ایک پہلے بھی، ان کنتم مرضی، نمبر 1 مریض ہو، اس صورت میں تیمم کر سکتے ہو، نمبر 2 تم سفر پہ ہو تو اس صورت میں تیمم کر سکتے ہو کہ تمہیں پانی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اب جنابت آنے کی، حدث آنے کی دو صورتیں، پہلی صورت او جاء احد منکم من الغائط، یا تو تمہیں حدث اصغر ہو، یعنی وضو تمہارے پر لاگو ہو، او لامستم النساء، یا پھر تمہیں حدث اکبر ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں صورتوں میں فتیمموا، تو تم ارادہ کرو، سعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا، یعنی اس صورت میں تم تیمم کر دو، فتیمموا، تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو، سمجھ رہے جی؟ آگے سمجھیں تیمم کیا ہے۔
تیمم فتیمموا صعیدا طیبا، تم تیمم حاصل کرو پاکیزہ مٹی سے. پاکیزہ مٹی یا مٹی کی جنس، اس کو ہم کہتے ہیں جنس الارض. مٹی جنس الارض. جنس الارض کیا ہے؟ زمین کی کوئی بھی چیز جو زمین کا حصہ ہے. لوہا زمین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. چونا زمین کا حصہ نہیں ہے، زمین سے نکلنے والی معدنیات ہے، ٹھیک ہے جی. کوئلہ زمین کا حصہ نہیں ہے، زمین سے نکلنے والی معدنیات ہے. تیل زمین کا حصہ نہیں ہے، زمین سے نکلنے والی معدنیات ہے. نمک زمین کا حصہ نہیں ہے، زمین سے نکلنے والی معدنیات ہے. سنگ مرمر زمین کا حصہ ہے. پتھر زمین کا حصہ ہے. ریت زمین کا حصہ ہے. مٹی زمین کا حصہ. لہذا ان چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے. دیوار پہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے. ٹائل ہے، ٹائل زمین کا حصہ نہیں ہے. ٹائل تو کسی ذریعے سے بنتی ہے، بعد میں اس کو پلاسٹر آف پیرس اور اس طرح چیزوں سے بناتے ہیں. ریت زمین کا حصہ ہے، زمین کا حصہ ہے، زمین کی معدنیات میں سے نہیں. سنگ مرمر زمین کا حصہ ہے. پتھر یہ زمین کا حصہ ہے. لہذا جنس الارض ہے اور ان کے ذریعے سے غسل ان کو مسح کرو. فتیمموا صعیدا طیبا، صعیدا مطلب زمین کا جو بھی حصہ ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. اس پہ ہاتھ مارو اور ہاتھ مار کے نمبر 1 سب سے پہلے فتیمموا نمبر 1 نیت کرو. تیمم کا پہلا فرض نیت کرو. اور اس کے بعد کیا کرو؟ فامسحوا بوجوہکم، چہروں کو ملو. وایدیکم، اور ہاتھوں کو ملو. یعنی ہاتھوں کا مسح کرو اور چہرے کا مسح کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سنگ مرمر کا ایک پتھر لے لے، اس کے بعد دونوں ہاتھ لگائے. ہاتھ لگانے کے بعد پورے چہرے پہ اس ہاتھ کو پھیر لے. پورے چہرے پہ ہاتھ کو ایسے پھیر لے کہ پورے چہرے کی کوئی جگہ باقی نہ رہے. اور داڑھی ہے، داڑھی کے اوپر بھی اس کے ہاتھ آ جائیں. اور آنکھوں کا درمیان جو رخنہ ہے اس کے درمیان اور ناک کے نیچے جو جگہ ہے ان سب جگہوں پر ہاتھ پھر جائے. اور کانوں کی لو، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. ہمارے بزرگ ویڈیو سے منع کرتے ہیں تو اس لیے ہم اس طریقے سے دکھا دیں گے. کان ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، کانوں کے آگے سے لے کے یہاں تک. اور یہ قفا یعنی یہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں تو بالوں کے یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک. ٹھیک ہے، یہ ٹھوڑی جو ٹھوڑی ہے، یہ ٹھوڑی ہے، اس ٹھوڑی کے اس حصے ذقن جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہاں تک. اب اگر کسی شخص کی داڑھی ہے تو داڑھی کے اوپر اس کے ہاتھ پھر جائیں گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. تو یہ ہے تیمم کا چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کا طریقہ. اور دوسرا پھر بازو ہے. اب یہاں یہ بازو ہے اور یہ آگے ہاتھ ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہاتھ رکھے اور کھینچ لے یہاں تک، کونے تک لے آئے. اور پھر واپسی پہ نیچے سے ہاتھ گھماتا ہوا دوسری طرف لے آئے. تو اس طریقے سے ہاتھ کا بازو کا تیمم ہو جائے. تو فتیمموا صعیدا طیبا، اس کا طریقہ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو ملے. اور وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو مسح کرے. اللہ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں چاہتے، کوئی تکلیف نہیں چاہتے. ولکن یرید، لیکن اللہ چلا چاہتے ہیں لیطہرکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دیں. یاد رکھیے گا وضو انسان کا ہتھیار ہے. وضو جو ہے وہ انسان کا ہتھیار ہے. وضو انسان کا ہتھیار ہے. جو شخص جب تک وضو میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. وضو ختم تو اللہ کی حفاظت بھی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ لیجیے، بعض ہمارے اکابرین کا فرمان ہے کہ باوضو رہا کرو، باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں.
عام طور پر جو لوگ حالات کی وجہ سے کہیں مارے جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس وقت بے وضو تھے. جب انسان وضو سے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناچاکیوں سے حفاظت فرماتے ہیں, اس طریقے سے دیگر معاملات سے حفاظت فرماتے ہیں. جن خواتین کو ڈر لگتا ہے کہ ان کے شوہر ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, لڑائی کرتے رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, وہ باوضو رہنے کی فکر کریں, اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے. ایسے جن لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ جی ہماری روزی بہت زیادہ کم ہے اور ایسا ہے ویسا ہے, غریبی بہت زیادہ ہے, صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی مجھے کچھ لے کے دیں کہ میں گھر میں بڑی بے برکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو, باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو باوضو رہنے کی فکر کریں. ولاکن یرید, لیکن وہ چاہتا ہے لیطہرکم, تاکہ وہ تم کو پاک کرے, ولیتم نعمتہ علیکم, تاکہ وہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرے. یہ تو میں نے آپ کو دو نعمتیں بتائیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بندے کے اوپر ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی نعمتیں باوضو رہنے سے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو کوشش کرے باوضو ہو کے سوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے. جب پانی کا ایسا مسئلہ ہوتا تو تیمم فرمایا کرتے تھے. آج کل تو ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں اور اس نوعیت کی چیزیں. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں بندے سے کہ بندہ پاک اور صاف رہے, پاکیزہ رہے, تاکہ بندے کو اپنی نعمتیں پوری دیں. لعلکم تشکرون, میری نعمتیں جب تمہارے اوپر پڑیں گی تو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اچھا بھائی, یہ یہاں پر ہاتھ اور پاؤں کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ہاتھ کا مسئلہ ہے. میں نے صرف بتایا تھا چہرے کا اور ہاتھ اور چہرے کا مسئلہ ہے, ہاتھ اور پاؤں کا مسئلہ نہیں. اس کو صحیح کر لیجیے, اس کو مت نوٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. بس اتنی سی بات یہاں پر رکھیں, آگے انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.